السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نویدہ شیخ اور آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں میرے پوڈ کاسٹ آج کے مہمان میں. ناظرین، فروری سے جاری یو ایس ایران وار نے پورے خطے میں ایک ٹینشن پیدا کی ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں پاکستان نے بہت ہی اہم کردار ادا کیا اور اس کو روکنے کی کوشش کی. اور حال ہی میں 12 اپریل کو اسلام آباد ٹاکس ہوئیں. اب ادھر کیا معاملہ ہوا، کیا نیگوسیشن ہوئی اور کیا اسلام آباد ٹاکس دوبارہ ہونے کے امکانات ہیں؟ کیا جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ اسلام آباد آئیں گے؟ ان تمام سوالات کے جواب لینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ منیب حامد صاحب. تو وقت ضائع کیے بغیر ویلکم کرتے ہیں مہمان کو، کرتے کچھ انٹرسٹنگ کوسچن. السلام علیکم سر. Not a senior journalist. سر یو آر سینئر جرنلسٹ. یہ لفظ پاکستان کے اندر پتہ نہیں کیوں لوگ اس کو سر یوز میرے تو آپ کرتے ہیں. سینئر ہی ہیں نا. As journalist is good. Thank you for having me on your show, Navida. A very good anchor, ماشاء اللہ سے آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں. Keep it up. اور اسلام آباد ٹاکس پاکستان کے لیے، میرے خیال سے پوری قوم کے لیے جو ہے ایک باعث فخر ایک ایونٹ تھا. اور بلکہ ایک ایونٹ نہیں، ایک کیونکہ لوگ پاکستان کے سارے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ تھرسڈے کو جو ہے نا ابھی جو ہے اب ٹاکس ہوئی تھیں تو بھائی کوئی نتیجہ کیوں نہیں نکلا. تو یہ کوئی شادی کا ایونٹ نہیں ہے، یا یہ کوئی جو ہے نا کوئی ایک دن کا ایونٹ نہیں ہے کہ جو ہے نا آپ لوگ ایکسپیکٹ کریں کہ جو ہے صبح آپ نے کرکٹ میچ اسٹارٹ کیا اور شام کو ختم ہو گیا لائک اے T20 میچ. پیس ٹاکس پاکستان کی آڈینس کو ایکسپیکٹ کرنا چاہیے، اس کو رسپیکٹ کرنا چاہیے کہ پاکستان ہیز مینیجڈ ٹو برنگ اینیمیز. پچھلے 40 سال سے یہ لوگ آپس میں آمنے سامنے نہیں بیٹھے، انہوں نے بات چیت نہیں کی ہے. اور اگر بات چیت کی ہی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ میں تجھے تباہ کر دوں گا، تو مجھے تباہ کر دے گا. یہ والی بات چیت ہوئی ہے. تو 40 سال بعد پاکستان نے مینیج کیا ہے کہ ان کو ٹیبل پہ بٹھا کے ان کے ہینڈ شیک کروا کے ان سے بات چیت کروائی جائے، اور جو ایک برف ہے اس کو جو ہے نا پگھلایا جائے. تو یہ میرے خیال سے سب سے بڑی کامیابی پاکستان کی یہ ہے کہ انہوں نے دو دشمنوں کو لا کے ٹیبل پہ بٹھا دیا ہے. اب جب وہ ٹیبل پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ آف کورس ڈسکس ہوئی ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ ایران کے کچھ پوائنٹس تھے، یو ایس کے کچھ پوائنٹس تھے، لیکن جو بون آف کنٹینشن تھا دیٹ واز دا نیوکلیئر پروگرام آف ایران، جس کے اوپر آف کورس IAEA ایک الگ چیز ہے، JCPO کا ایک جو ہے اس کے اندر الگ جو ایک فریم ورک تھا جو کہ یو ایس نے خود اسکریپ کر دیا تھا. IAEA جو اٹامک انرجی واچ ڈاگ باڈی ہے، اس نے کہا کہ بھائی ایران جو ہے اس کے پاس اتنا یورینیم نہیں ہے کہ وہ جو ہے نیوکلیئر بام جو ہے ڈیولپ کر سکتا ہے. بہرحال پھر بھی اس کے اوپر جو ہے یہ جنگ مسلط کی گئی، جو کہ اٹ از ان وائلیشن آف دی انٹرنیشنل چارٹرز. بہرحال لیکن پھر بھی یورینیم، اس کی انرچمنٹ، اس کا جو سپلائی ہے، اس کے جو پلانٹس ہیں، اس کی جو سٹوریج ہے، یہ ایک میجر کنسرن تھا یو ایس کا کہ وہ چاہتے کہ بالکل جو ہے ایلیمینیٹ کر دیے جائے. اور ایران از آف دی اوپینین کہ مثال کے طور پہ اگر ہم لوگ یہ کر بھی دیتے ہیں تو یہ اس کی کیا گارنٹیز ہیں کہ اسرائیل کل دوبارہ ہم پہ اٹیک نہیں کرے گا، یا یو ایس کل دوبارہ ہم پہ اٹیک نہیں کرے گا. تو بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں، لیکن اس کا جو مین کرکس ہے وہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں کے نتیجے بھی نکل سکتے ہیں، لیکن ایک فیکٹر ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ٹرسٹ ڈیفیسٹ، جو کہ اس وقت جو ہے دونوں ممالک کے درمیان ہے، جس کو پاکستان برج کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ ٹرسٹ فیکٹر جو ہے حل ہو جائے گا تو امید ہے مجھے کہ اس کا انشاءاللہ ایک پازیٹیو جو ہے نا رزلٹ نکلے گا. صحیح ایک بہت ڈپلومیٹک سکسیس مانا جا رہا ہے. پاکستان نے بہت اچھا انیشیٹو لیا ہے، لیکن ادھر ایک نیریٹو چل رہا ہے. میں وہ آپ سے ایک پوچھنا چاہوں گی، بہت اہم سوالات ہے، سوشل میڈیا پہ بہت گھوم رہا ہے کہ ہمارے جو آنریبل فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہیں، انہوں نے ایران ڈیلیگیشن کو ریسیو کرتے ہوئے یونیفارم پہنا تھا، اور جو JD وینس آئے تھے تو ان کو ریسیو کرتے ہوئے انہوں نے 3 پیس پہنا تھا. اس کے پیچھے کیا کوئی ڈپلومیٹک میسج تھا؟ آئی ڈونٹ تھنک کہ سوشل میڈیا کو اس کے اوپر جو ہے اتنا کیا کہتے ہیں، آف کورس وہ یونیفارم تھا اور انہوں نے ایک ڈپلومیٹک پہنا ہوا تھا، لیکن میرے خیال سے پاکستان کے فیلڈ مارشل، اب اس کا ایگزیکٹلی تو میں نہیں بتا سکتا اس کا کیا بیہائنڈ تھاٹ تھا، لیکن میں یہ بتا سکتا ہوں کہ مے بی بیکاز آپ دو ممالک کو ریسیو کرے تھے، تو ایک میں اگر آپ نے یونیفارم پہنی اور ایک میں اگر آپ نے جو ہے ایک 2 پیس سوٹ پہنا ہوا ہے، فینٹاسٹک سوٹ، اور وہ جو ٹائی بھی چاہیے بلکہ وہ والی، تو اس میں آپ نے یہ شو کیا دنیا کو کہ پاکستان از بوتھ اے لیڈر ان دا ملٹری فرنٹ اور ان دا ڈپلومیٹک فرنٹ، کہ مطلب اس وقت پاکستان دونوں ڈومینس پہ سکسیسفلی کامیابی سے جو ہے سفر کر رہا ہے، چاہے وہ ملٹری فرنٹ ہو جو آپ کی کنونشنل وارز ہو سکتی ہیں، آپ کی انکنونشنل وارز ہو سکتی ہیں، اسٹریٹجک آپ کی فائٹس ہو سکتی ہیں، اینڈ دین wearing a suit maybe it is depicting کہ Pakistan is also succeeding on the diplomatic and the foreign policy front. تو یہ دو چیزیں ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی فیلڈ مارشل نے انڈائریکٹلی پورٹری کی ہوں، لیکن اگین
دس از اگینسٹ آل اسپیکولیشنز. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو ٹائم ہی نہ ملا ہو, ٹھیک ہے, چینج کرنے کے لیے رات کا وقت ہے آفس سے ڈائریکٹ آ گئے, ان کو پتہ لگے یار وہ پریزیڈنٹ آ رہے ہو, اچھا چلو یار ایسے ہی چلو, تو ہو سکتا ہے ان کو ٹائم ہی نہ ملا ہو چینج کرنے کا. سو دیز آر آل اسپیکولیشن. صحیح. تو سر ابھی 21 گھنٹے یہ ماشاء اللہ سے چلی ہے, تو آپ وہیں پر تھے, آپ نے کافی جو ہے لوگوں کو کور بھی کیا, بات چیت بھی کی, تو وہاں کا انوائرمنٹ کیسا تھا؟ کیا دونوں فریقین کو سامنے ایک ہی ٹیبل پہ بٹھا کر بات کی گئی کہ الگ الگ تھا؟ موسٹلی کیا ہوتا ہے اس طرح کی ٹاکس کے اندر؟ ویل سب سے پہلے تو آپ نے پاکستان نے ہر ڈیلیگیشن سے الگ ملاقات کی, ان کے پوائنٹس سنے, اور پھر پوائنٹس جو ہیں وہ فارورڈ کیے گئے, اور پھر جب پوائنٹس فارورڈ کیے گئے ان میں جو ہیں کامن پوائنٹس فائنڈ آؤٹ کیے گئے, اور کامن فائنڈنگس کے بعد آپ نے ان کو پھر آمنے سامنے جو ہے وہ بٹھایا گیا. تو نارملی ایسی سچویشنز بہت ٹینس ہوتی ہیں, بیکاز اسپیشلی فار پاکستان جب آپ میڈیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوں, اور آپ ایسے سمجھ لیں کہ یہ پاکستانی آڈینس کو سمجھ آئے کہ دو پھپھوؤں کے بیچ میں آپ نے صلح کرانی ہے, ٹھیک ہے, تو کوئی ادھر سے تانا مار سکتا ہے, کوئی ادھر سے تانا مار سکتا ہے, اور کوئی ایک لفظ جو ہے پوری اس جو ہے نا آپ کی جو میٹنگ ہے اس کو جو ہے نا خراب کر سکتا ہے, تباہ کر سکتا ہے. تو پھر ایسی سچویشن کو مینٹین کرنا 21 گھنٹے تک 21 آورز, دو پھپھوؤں کو آپ نے ٹیبل پہ بٹھا کے رکھا ہے, اس سے بڑی کیا کامیابی ہو سکتی ہے فار 21 آورز. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ 21 منٹ ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے, 21 منٹ کیا 2 منٹ ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کرنا چاہتے پیار محبت سے. وہ کہتے ہیں میں تمہیں دنیا سے تباہ کر دوں گا, کہتے ہیں میں تمہیں دنیا سے تباہ کر دوں گا. سو پاکستان کی کتنی بڑی کامیابی ہوگی, یا پاکستان کی جو رسک مینجمنٹ ہے, یا وہ جو اس پوری ڈپلومسی کو جو ہے اینکر کرے تھے, ان کا کیا ٹیلنٹ ہے. I must admire that. 21 hours you had enemies sitting together on one table and talking for a solution. This is, اگر یہ کامیابی نہیں ہے تو اور کیا کامیابی صحیح. تو کیا اس ٹائم خالی سیز فائر کو لے کے ڈسکس ہوا, یا اس کے علاوہ کوئی اور پوائنٹس بھی ڈسکس ہوئے ہیں؟ اوور آل بہت سارے پوائنٹس ڈسکس ہوئی. ایران کی 10 کنڈیشنز تھی, 15 کنڈیشنز جو ہیں وہ یو ایس کی تھیں, پاکستان بیچ کے اندر میڈیٹ کر رہا تھا, سیز فائر بھی تھا آف کورس جو ابھی تک ہولڈ کر رہا ہے, اس میں یورینیم کی بات چیت تھی, اس کے اندر جو ایران کے اوپر سینکشنز ہے اس کی بات چیت تھی, اسٹریٹ آف ہرموز جو ہے اس کا جو کنٹرول ہے اس کی بات چیت تھی, جو نیوکلیر پلانٹس ہیں ایران کے اس کی بات چیت تھی, اس کے اندر اور بھی جو ٹریڈنگ روٹس ہیں اس کی بات چیت تھی, اور امریکہ کی جو مڈل ایسٹ کے اندر بیسز موجود ہیں اس کی جو آرمی کی پریزنس ہے اس کے اوپر بھی بات چیت ہوئی ہے, جو مجھے لگتا ہے کہ اب تمام عرب ممالک کے لیے میرے خیال سے یہ ایک الارمنگ سچویشن ہونی چاہیے کہ جیسے ہی امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے اوپر اٹیک کیا اور ایران نے کہا کہ ہم جو ہے نا اس کا جوابی اٹیک کریں گے, تو جتنی بھی بیسز تھیں یا جتنا بھی عربوں نے امریکیوں کو پیسہ دیا تھا کہ یہ ہمارا دفاع کریں گے, وہ دوسرے ہی دن اپنا سارا سامان اٹھا کے فرار ہو گئے. تو اب ہمارے جو عرب ممالک ہیں, ہمارے بھائی ہیں, اب ان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ آپ اب کس پہ بھروسہ کریں گے. اور میرے خیال سے وقت آ گیا, آپ نے اونچی عمارتیں تو بہت بنا لی ہیں, لیکن اب کوئی میزائل وغیرہ بھی بنا لیں اپنے دفاع کے لیے, اپنے دفاع کو مضبوط کریں, نہیں تو ہم پاکستان حاضر ہے, پاکستان اپنی سروسز دینے کے لیے ضرور, تیار بے ہے. شک. سر اسی کے اگر ہم ساتھ بات کریں تو کوئی حتمی نتیجہ بھی سامنے نہیں آیا, ایسے کیا اختلافات ابھی بھی برقرار ہیں دونوں ممالک کے درمیان, یا کون سے ایسے پوائنٹس آپ کو کیا لگتا ہے کس نے جو ہے یو ایس نے یا ایران نے کس کے پوائنٹ زیادہ سالڈ تھے جس پہ بات چیت یا نیگوسیشن ابھی تک ہو نہیں پا رہی؟ اگر میں ایران کی پرسپیکٹو سے بات کروں تو ایران کی جو سب سے جو اس کی لائف لائن ہے, دیکھیے ایران کے پاس کوئی میزائل ٹیکنالوجی تو نہیں ہے, ایران کے پاس نیوی نہیں ہے, ایران کے پاس ایئر فورس نہیں ہے, ایران کے پاس اتنی کوئی اسٹینڈنگ ہارڈ آرمی نہیں ہے کہ وہ بڑھ چڑھ کر مقابلہ کیا ایگزیکٹلی وہ کر سکے. لیکن ایران کی جو لائف لائن ہے جس نے اس نے پوری دنیا کو نچایا ہوا, دیٹ از دا اسٹریٹ آف ہرموز, جہاں سے 40% جو ہے آئل انرجی سپلائی گزرتی ہے دنیا کی, جس کی وجہ سے جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دی یو ایس ہیز کم آن دا نیگوشیٹنگ ٹیبل, کیونکہ اس کو پریشر اتنا بلڈ ہو رہا ہے. اور اسٹریٹ آف ہرموز ایسی چیز ہے جو کہ امریکہ چاہتا ہے کہ کنٹرول اس کے پاس آ جائے یا اس کے ایلائی کنٹریز کے پاس آ جائے, مثال کے طور پہ سعودیہ کے پاس, قطر کے پاس, اور وہ جوائنٹلی آپریٹ کیا جائے. اور ایران اس کے اوپر بالکل بھی ایگریڈ نہیں ہے کہ بھائی یہ جوائنٹلی آپریٹ کیا جائے. وہ کہتا ہے کہ یہ میرے واٹرز میں ہے, اس میں میرا حق ہے, اس کا کنٹرول بھی میں ہی رکھوں گا. ایک ایران کے پوائنٹ آف ویو سے. اب امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے ان کا جو سب سے بڑا جو کنسرن ہے دیٹ از دا نیوکلیئر, فی الحال کے لیے, کیونکہ یہ خیر ان کا پیٹ تو کبھی بھرتا نہیں ہے, لیکن فی الحال دے وانٹ دا نیوکلیئر اینڈ دی ایلیمینیشن آف دا اسٹاک پائل آف یورینیم اینڈ دی انریچمنٹ کیپیسٹیز, دی پلانٹس, دا اسٹوریج, ایوری تھنگ دے وانٹ اٹ ایلیمینیٹڈ, زیرو. اس کے بعد
ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اگر یہ بات چیت ہو جائے, بیکاز میں نے بات کی نا ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی, تو ہو سکتا ہے اگر ایران کہے کہ چلے ٹھیک ہے جی میں یورینیم سارا اپنا ختم کر دیتا ہوں, بالکل اسٹاک پائل یہ سب کچھ آپ لے جائیں, آپ جا کے دفن کر دیں, واشنگٹن میں پلیس کر دیں, آپ اس کو میری طرف سے لے جائیں یہاں سے. لیکن پھر اس کے بعد آتا ہے آپ کی جو ہے ایم سی بی ایمز, آئی سی بی ایمز, مطلب جو آپ کے انٹر کنٹیننٹل بیلسٹک میزائلز ہیں, آپ کی میڈیم رینج جو ہے بیلسٹک میزائل ٹیکنالوجی ہے, جس سے اسرائیل کو ڈر لگتا ہے کہ یار یہ مجھے مار دے گا. اور اسرائیل اور حماس اور حزب اللہ ایک اور بون آف کنٹینشن ہے فار ایران, جس کو وہ کہتا ہے کہ یہ میری پراکسیز ہیں اور یہ جو ہے یہ اچھا کام کر رہی ہیں. جو ہے حماس فلسطینیوں کو ڈیفینڈ کر رہا ہے, اور حزب اللہ جو ہے وہ لیبنان کو ڈیفینڈ کر رہا ہے, اور ان دونوں ممالک کے اوپر جو ہے اسرائیل نے ایک جنگ مسلط کی ہوئی ہے. تو ان کی سپورٹ جو ہے میں نہیں چھوڑوں گا. لیکن ویری انٹرسٹنگلی یہاں پہ بڑا ایک میں انٹرسٹنگ پوائنٹ ریز کرنا چاہوں گا کہ ابھی اتنی ٹاکس میں آئی میٹ اے لیبنیز جرنلسٹ, اور میں نے ان سے سوال کیا کہ یہ جو حماس ہے اور یہ جو حزب اللہ ہے یہ اس کی ریالٹیز کیا ہے. میں نے ان کو بتایا کیونکہ میں نے ادروائز پڑھا ہے کہ یہ دو آرگنائزیشنز بھی جو ہیں اسرائیل اور سی آئی اے کی فنڈڈ ہیں اور ان کی ہی کریشن ہے. تو میں نے کہا اس میں کتنی ریالٹی ہے. And you would be shocked to hear what the Lebanese journalist said. He said کہ منیب حامد آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں, یہ انہی کی کریشن ہے, اور انہی کی کریشن اور کیوں کریٹ کیا گیا ہے تاکہ ایک وجہ کریٹ کی جائے فلسطینیوں کو اور لیبنیز کو قتل کرنے کا, تو ان کو مارنے کا کوئی وجہ ہو, کہ وجہ کریٹ. لیبنان کی تو آرمی نہیں ہے, فلسطین کی تو کوئی آرمی نہیں ہے, اور جو ان کے لوگ ہیں, ان کی جو گورنمنٹ ہے وہ تو کہتی ہے کہ بھائی آپ حماس کو بھی ختم کرتے ہیں, بھائی یہاں سے لے جائیں, آپ حزب اللہ کو بھی ختم کریں اور یہاں سے لے جائیں, کیونکہ ہم تو پیس میں رہنا چاہتے ہیں. تو یہ لیبنیز جرنلسٹ نے کہا کہ یہ دو آرگنائزیشنز کے پہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے. آئی مین نا دس از دا کرکس آف جیو پالیٹکس, کہ ایران بھی انہی آرگنائزیشن کو سپورٹ کر رہا ہے جن کو اسرائیل آپ سمجھ لیں کہ شاید فنڈ کر رہا ہے یا جس نے ان کو کریٹ کیا ہے نا. دس از ہائی اسٹیک ٹاکس. لیکن یہ وہ ایگزیکٹلی فگرز ہیں جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں. اگر آپ خود بھی گوگل کریں گے, اگر آپ کہیں کہ جی کافی ہمیں فیکٹس مل جاتے ہیں, آپ خود بھی گوگل کریں, اگر آپ ریسرچ کرنے میں اچھے ہیں تو آپ جا کے دیکھیں کہ حماس کی کریشن, حزب اللہ کی کریشن کدھر سے ہوئی, کب ہوئی, کون کس نے کیا, یو نیڈ ایکسٹینسو کریشن. لیکن یہ ایک بہت میجر پوائنٹ تھا جو کہ آئی واز شاکڈ آفٹر دا لیبنیز جرنلسٹ. صحیح. تو سر ابھی مڈل ایسٹ میں جو ایک کشیدگی کا ایک ہم دیکھ رہے ہیں پوائنٹ بہت زیادہ ریس ہوا ہے, یو ایس ایران وار نے مڈل ایسٹ کو کافی تباہ کیا ہے, کافی افیکٹ ہوا ہے. تو اس وار کی وجہ سے, یو ایس ایران وار کی وجہ سے پاکستان پر کیا افیکٹ پڑ سکتا ہے؟ مڈل ایسٹ کو اب تک جو ہے تقریباً $200 بلین کا جو ہے جی ڈی پی کو کلیکٹیولی نقصان ہو چکا ہے. A lot of people are pulling out their investment from the Middle East. اور پاکستان کو ریلیٹیولی اتنا نقصان نہیں ہوا ہے اس جنگ سے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی فیول شارٹیج کی وجہ سے پاکستان میں جو ہے انفلیشن میں اضافہ ہو گیا ہے, لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ سعودی عربیہ ہیز پرومسڈ, اور میرے خیال سے ان کے ساتھ ایم او یوز بھی جو ہے وہ سائن ہو گئے ہیں فار دی ایکسٹریکشن آف فیول اینڈ آئل فرام ود ان پاکستان. جو پاکستان کے اندر تیل کے جو ریزروز ہیں ان کو ایکسٹریکٹ کرے گا. تو پاکستان از گوئنگ ٹورڈز جو ہے انڈیپینڈنس, اپنی جو سیلف ریلائبلٹی اس کی طرف موو کر رہا ہے. تو یہ ایک بلیسنگ ان ڈسگائز ہو گیا فار پاکستان ٹو ریئلائز کہ وی شوڈ ناٹ ڈپینڈ آن آئل اور ادر انرجی نیڈس, فوڈ سیکورٹی اور امپورٹس کے اوپر زیادہ ڈپینڈ نہیں کرنا ہے, اور ہم نے اپنے ریسورسز کو جو ہے ایکسٹریکٹ کرنا ہے اور انہی کو یوٹیلائز کرنا. سو پاکستان کے لیے دس ہیز کم ایز اے بلیسنگ ان ڈسگائز, ڈپلومیٹیکلی, اسٹریٹجیکلی, ملٹریلی, فارن پالیسی کے پوائنٹ آف ویو سے, ہر لحاظ سے. مطلب دس ہیز کم لائک ایز اے گفٹ فار پاکستان. اینڈ الحمد للہ کہ پاکستان کی گورنمنٹ, دی فیلڈ مارشل اینڈ دی انٹائر ٹیم are anchoring Pakistan towards great prosperity and success. صحیح. تو سر ابھی ہم یہ بھی اگر بات کریں کہ امریکہ کے پوائنٹ سے, کہ امریکہ نے ایران پر بہت پریشر ڈالا ریجائم چینج کا, لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے. اب آیت اللہ خامنہئی کے بعد, ان کی شہادت کے بعد, کیا ان کے بیٹے جو ہیں مجتبیٰ خامنہئی, کیا وہ اپنے فادر کے آئیڈیالوجی کو لے کر چلیں گے, یا کمپرومائز کے کچھ چانسز نظر آتے ہیں امریکہ کے پریشر میں آ کر؟ ویل جتنا میں ایرانینس کو جانتا ہوں, they are very tough. ایکچولی they are very tough. مطلب یہ بہت سخت لوگ ہیں, آسانی سے گھٹنے نہیں ٹیکیں گے. نہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کی انٹینسٹی تھی, جو ان کا ایک مشن ہے یا ان کی جو ایک پالیسی تھی, اس کو علی خامنہئی کی شہادت سے مزید جو ہے طاقت ملی ہے, اس کو مزید وہ اسٹرانگ ہوئی ہے آئیڈیالوجی ان کی. آپ رجیم چینج کرنا چاہتے تھے, آپ نے ان کے سپریم لیڈر کو جو ہے قتل کر دیا, اور یو ایکسپیکٹنگ کہ یو نو کہ لائک اے لیگو باکس کہ یہ ساری جو ہے نا رجیم گر جائے گی, لیکن اٹ بیکیم سیمنٹڈ
وہ مزید مضبوط ہوئی. اور مجھے نہیں لگتا کہ مشتبہ جو ہے وہ از گوئنگ ٹو بینڈ ڈاؤن اور باؤ ڈاؤن ٹو دی US. لیکن ہی از اے بٹ ینگ. ان میں شاید فلیکسیبلٹی ہو. فلیکسیبلٹی باؤ ڈاؤن کرنے والی نہیں. فلیکسیبلٹی کا مطلب ہے ڈپلومیٹکلی کہ آپ نے اپنے ملک کو, اپنی عوام کو کیسے اینکر کرنا ہے. تو جنگ کرنا تو سب سے آسان ہے, جیسے ٹرمپ نے کہا, مطلب آپ 20 منٹ کے اندر پوری سویلائزیشن جو ہے یو کین وائپ اٹ آؤٹ, یو ہیو دا ٹیکنالوجی. سو اٹس مور اباؤٹ ہاؤ ٹو سیکیور یور پیپل اینڈ گیو دیم دا پراسپیرٹی اینڈ گڈ لائف. دیٹ از دا ریسپانسبلٹی آف اے لیڈر, اینڈ آئی ہوپ مشتبہ خامنہئی shows some flexibility, اور even the US they show some flexibility for the greater good of the humanity. تو ابھی کرنٹ سچویشن جو چل رہی ہے اس میں آپ امریکہ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ امریکہ اب آگے مزید کیا کر سکتا ہے؟ That's a very good question. امریکہ, you never know, it's very unpredictable with President Trump. آپ کو ان کا کچھ نہیں پتا. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں جنگ ختم کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے وہ کہیں جی میں پاکستان آ رہا ہوں مثال کے طور پہ, جی میں ایگریمنٹ سائن کرنے آ رہا ہوں, اور اگلی صبح وہ اٹھے اور کہیں نہیں میں ایران کو تباہ کر رہا ہوں. تو ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, اور ہی از ویری انپریڈکٹیبل ان دیز سینیریوز, اینڈ دس از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہو از اینکرنگ امریکہ. امریکہ کو چلا کون رہا ہے؟ امریکہ کی جو لابی جو اسٹرانگ ہے, ہو فورسڈ US into this war. Trump never wanted to attack Iran, لیکن اسرائیل forced the US into this war. اور جب یہاں پہ مذاکرات چل بھی رہے تھے, JD Vance was here, مذاکرات چل رہے تھے, تو نیتن یاہو کی ٹویٹ آئی تھی کہ whatever happens we will continue the war with Iran. ایون تو سیز فائر کے باوجود انہوں نے اس کی وائلیشن کی تھی. ایگزیکٹلی. تو بی بی جو ان کا نک نیم ہے نیتن یاہو کا, تو بی بی کہتی ہے تو جنگ ہوتی ہے, بی بی کہتی ہے تو رک جاتی ہے. تو بی بی پہ ڈپینڈنٹ ہے امریکہ خود. تو بہرحال لیٹس ہوپ. سر اسی پہ اگر میں سوال کروں, جو بھی مودی صاحب کا بھی آ گیا ہے اسٹانس آیا ہے, وہاں پہ انہوں نے پچھلے دنوں اسٹانس دیا تھا کہ اسرائیل از دا فادر لینڈ اینڈ انڈیا از دا مدر لینڈ. آپ اس اسٹانس کو کیسے دیکھتے ہیں, اسپیشلی جب حالی کنڈیشن, اگر ہم موجودہ کنڈیشن دیکھیں تو پاکستان نے ایک بہت اچھا رول پلے کیا ہے ایز اے پیس میکر, تو اس اسٹانس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ انڈیا از ڈن اینڈ ڈسٹڈ. انڈیا کی فارن پالیسی تباہ ہو چکی ہے. انڈیا کی فارن پالیسی ہیز گون ڈاؤن دا ڈرین. اینڈ آئی اسپیک ناٹ دس بیکاز کہ میں ایک پاکستانی جرنلسٹ ہوں. ایز این انڈیپینڈنٹ اینالسٹ آئی سی دی انڈین فارن پالیسی ایز کمپلیٹلی فیلڈ. مطلب ایٹ دا ورج آف وار یو گو اینڈ ڈیفینڈ اے جینوسائڈل کنٹری اسرائیل, اس کو جا کے آپ اپنا باپ کہتے ہو. پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ جو ہے جینوسائڈ کر رہی ہے, UN کہہ رہی ہے جینوسائڈ کر رہی ہے, آپ کی جو ہے انٹرنیشنل جو کورٹ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ یہ جینوسائڈ کر رہی ہے. آپ کے جو تقریباً 150+ کنٹریز آف رجسٹرڈ ایٹ دا یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کہتے ہیں کہ یہ جینوسائڈ کر رہی ہے. انڈیا جا کے کہتا ہے یہ میرا باپ ہے. ٹھیک ہے. اور ابھی چائنا نے ایک اور جو ہے انڈیا کی جو آکوپیشن تھی اس کو انہوں نے نام کر دیا اپنا, آفٹر دا 26 سٹی ڈسٹرکٹس دے نیمڈ آفٹر بنیان المرسوس. سو ناؤ اٹس 27 and 28. سو انڈیا از لوزنگ لینڈ, India is losing foreign policy, India is losing strategic, India is losing PR, India is losing its investments that were bestowed upon them by the US because they were acting as their slave. جتنی انویسٹمنٹ امریکہ نے انڈیا میں کر کے اس کی اکانومی کھڑی کی تھی, وہ انویسٹمنٹ امریکہ پل آؤٹ کر رہا ہے بیکاز آف واٹ ہیپنڈ ان بنیان المرسوس. اینڈ دس از, یہ اینالسٹ کہتے ہیں کہ امریکہ یہ کیوں کر رہا ہے انڈیا کے ساتھ, بیکاز US is punishing India for losing the war against China and Pakistan. So یہ جیو پالیٹکس ہے. لیکن this is another subject. لیکن انڈیا کی فارن پالیسی has come to a disastrous end. ایون دو ان کے اپنے ہی لوگ ان کو کرٹیسائز کر رہے ہیں, ایون دو ان کا منی پور ان سے اب آزادی مانگنا چاہ رہا ہے. ایگزیکٹلی. لک ایٹ ون منی پور میں کیا ہو رہا ہے, ان کی فوج کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہاں پہ ان کو پکڑ کے مار رہے ہیں, اور ان کو مارنا بھی چاہیے بیکاز what India blamed on Pakistan in 1971 کہ دی پاکستانی فورسز جو ہے ریپڈ بنگالی ویمن, جو کہ ایک فیک ایلیگیشن تھا. آج وہی ایلیگیشنز سچ سامنے ہو رہے ہیں, سچ ثابت ہو رہے ہیں ان منی پور. بیکاز the Indian forces are raping the women in Manipur.
the Kuki fighters are fighting against them, the Manipur people are fighting against them. اور یہ کیونکہ اب یہ 1971 نہیں ہے, this is 2026, so we've got evidence to prove all of this. The women in Manipur are coming out and saying کہ we have been raped by the Indian Army officers, we have been raped by the Indian Army personnel. تو یہ 1971 والا تو پورا بلف تھا نا, جو آپ نے پاکستان کو ڈیفیم کرنے کے لیے نیگیٹو پی آر کی تھی, پوری گیم چلائی تھی. وہ بھی آج وہ بھی یہی لوگ تھے, انڈیا کے ہی لوگ تھے جنہوں نے وہاں پہ ساری چیزیں کی تھیں. سو انڈیا از فیسنگ کارما اینڈ انڈیا ول کنٹینیو ٹو فیس کارما. اور جے شنکر صاحب جنہوں نے پاکستان کو دلال کہا تھا, تو آج وہ دلالی نہ کرنے کا جو ہے نا شکوہ کر رہے ہیں, اور وہ افسوس کر رہے ہیں کہ ہمیں دنیا نے دلال کیوں نہیں سلیکٹ کیا. تو یہ actually a very great message that India will never be a peacemaker. India is never a peacemaker. India is authoritarian, hegemonic, کیا کہہ سکتے ہیں, occupier. India has never been a democratic country. India has never been a peace lover. آپ ان کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں, آپ سروارکر کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں, جس کی آئیڈیالوجی کے اوپر انڈیا بیسڈ ہے, بی جے پی بیسڈ ہے, آر ایس ایس بیسڈ ہے. یہ آکوپائرز ہیں. یہ کہتے ہیں سروارکر, آپ ان کی ریڈ کریں جن کو مودی اور یہ سارے لوگ فالو کرتے ہیں, کہ ہندوستان از اونلی فار ہندوز. اور ابھی آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی کہ یہ دھرندر مووی کہتے ہیں بہت کامیاب ہوئی ہے. یس, آپ لوگوں نے بہت پیسے کمائے ہوں گے اس مووی سے, لیکن اس کے ریزلٹس پاکستان سے تو کوئی افیکٹ نہیں ہوا الحمدللہ, اور نہ کچھ ہو سکتا ہے. لیکن اس کے افیکٹس یہ ہوئے ہیں کہ انڈیا کے اندر جو ان کے ایکسٹریمسٹ ہندوز ہیں, دے کٹ آف دی ہیڈ آف اے مسلم. اس کو باقاعدہ روڈ کے اوپر دنیا کے سامنے, لائک آپ امیجن کریں کہ یہ مرکز ہے نہیں F6 یہاں پہ, اس کے سامنے, اس کے بیچ روڈ میں کھڑے ہو کے اس نے باقاعدہ اس کو cut his head off. This is the result of Dhurandhar, and this is the result of the Indian politics, جو یہ اپنی عوام کو بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف ہیٹ بتا رہے ہیں. تو ٹھیک ہے, اٹس فائن. ایک پاکستان بنا تھا 1947 کے اندر, ایک اور پاکستان بن جائے گا, پاکستان 2.0 بن جائے گا بہت جلد انشاءاللہ. صحیح. سر اگر ہم پیس میکنگ کی اگر بات کریں, اسلام آباد ٹاک سے بات کریں, ابھی ہم ایک چیزیں اور بھی سن رہے ہیں کہ اسلام آباد ٹاک دوبارہ ہونے جا رہے ہیں. سعودی عرب میں ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں موجود ہیں, اور کچھ چانسز ہے کہ شاید سعودی بھی اس دفعہ پلے اپنا کرے رول اس پیس ٹاک کے اندر. کیا یہ بات ٹھیک ہے, کس حد تک ٹھیک ہے, اور کیا ہمارے جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہیں وہ بھی اسلام آباد آئیں گے؟ ڈونلڈ ٹرمپ مجھے نہیں لگتا کہ اس بار آئیں گے اسلام آباد. آئی تھنک کہ ابھی ایک اور سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس ہوگا, جس کے اندر آپ کی مزید چیزیں جو ہے وہ بہتری کی طرف جائیں گی. اور اگر کوئی ایگریمنٹس جو ہیں وہ بیچ میں if there are certain points جس کے اوپر ایگریمنٹ طے پا جاتا ہے بٹوین ایران اینڈ دی US, تو اٹس ویری مچ پاسبل کہ آن دا فائنل راؤنڈ, جس کو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں تھرڈ راؤنڈ آف ٹاکس اور دا فورتھ راؤنڈ آف ٹاکس, وچ ایور تھرڈ اور فورتھ ول بی دا فائنل راؤنڈ آف ٹاکس, تو دس از ویری مچ پاسبل کہ ڈونلڈ ٹرمپ مائٹ کم ٹو اسلام آباد ٹو سائن دی ایگریمنٹ پیپرز, کیونکہ ہی از دا پریزیڈنٹ آف کورس. وہ آ کے صرف سائن کرے گا, اس سے پہلے کی جو بات چیت ہے وہ جو جب تک طے نہیں ہو جاتی. اور آپ کا پہلا سوال کیا تھا؟ میرا سوال یہی تھا کہ اسلام آباد ٹاکس جو ہونے جا رہی ہیں اس کے اندر کہ ہمارے یہ سعودی کے آئیں گے. تو پاکستان از ناٹ پلئنگ سنگولر گیم. پاکستان ایک جو ہے ملٹی ڈپلومیٹک ایفرٹ کر رہا ہے, جس کے اندر چائنا بھی انوالوڈ ہے, جس کے اندر آپ کی پوری مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں. سعودیہ پاکستان کا اسٹریٹجک اور ایک بھائی ہے, اس کا بڑا ایک گہرا تعلق ہے پاکستان کے ساتھ. پاکستان ان کو بھی جو ہے اپنے ساتھ رکھ رہا ہے. باقی ممالک بھی جو ہیں ہمارے ساتھ ساتھ ہی ہیں. ابھی سعودیہ گئے ہیں پرائم منسٹر فیلڈ مارشل صاحب, وہاں پہ ان کے ساتھ ڈسکشنز ہوں گی, اور آف کورس ان کے پوائنٹس اور ان کی جو ایجنڈاز ہیں, ان کی جو مائنڈ ہے, اٹس ویری امپورٹنٹ. بیکاز جب آپ ایران کی پیس کی بات کریں, آپ انٹائر مڈل ایسٹ کے پیس کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ ہم نے دیکھا ایران نے تو مڈل ایسٹ پہ میزائل مار کے جو ہے نا ان کا دبئی سے سارے ٹورسٹ بھگا دیے. تو میں نے حملہ کیا نا میرے پہ, میں نے کچھ کھایا نا, اب تم بھی کھاؤ, جسٹ لائک دیٹ. تو ایران کی پیس کی بات ہو رہی تو پوری مڈل ایسٹ کی پیس کی بات ہے, اور پورا مڈل ایسٹ, بلکہ اس وقت مطلب پاکستان ہیز کم آؤٹ ایز دا کنگ ان ڈپلومیسی اینڈ اسٹریٹجک افیئرز. نہ صرف مڈل ایسٹ بلکہ سارا یورپ, امریکہ, رشیا, چائنا, ایوری ون از ان کانٹیکٹ ود پاکستان اینڈ دے آر پوٹنگ ان دیئر ان پٹ. اور وہ آؤٹ پٹ بھی جو ہے نا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان جو اینکر کر رہا ہے گلوبل پیس ٹاکس,
These are not just Iranian and US peace talks, these are global peace talks, क्योंकि इससे पूरी दुनिया अफेक्टेड है. ऑस्ट्रेलिया से लेके वेस्टर्न US तक जो है इससे अफेक्टेड है, वहाँ पे लोग अफेक्टेड हैं. सो दीज आर ग्लोबल पीस टॉक्स एंड एवरीवन इज ऑन बोर्ड विद पाकिस्तान. से अभी आपने बात की है राउंड 3 राउंड 4 की, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि राउंड 2 में कंप्लीट होगा, कि आगे भी इसके चांसेस है कि आगे तक जा सकते हैं इसके इस्लामाबाद टॉक्स? I mean, this is too early to say for me. It depends on how good the conversations go. कि बातचीत कैसे जारी रहती है, कि जो पॉइंट्स राउंड 1 में उन्होंने सामने रखे थे कि यार ये मेजर पॉइंट्स हैं, अगर इनके ऊपर कोई फ्लेक्सिबिलिटी हो तो हम बात करने के लिए तैयार हैं, तो इट्स वेरी मच पॉसिबल कि राउंड 2 फाइनल हो. लेकिन अगर राउंड 2 नहीं होगा, 3rd या 4th होगा, अगेन जैसे मैंने कहा कि स्टार्ट के अंदर, ये इवेंट नहीं है, ये एक प्रोसेस है. इसका एंड टाइम, स्टार्ट टाइम तो बताया जा सकता है, लेकिन एंड टाइम जो है इसका नहीं बताया जा सकता. लेकिन द थिंग इज़ कि इट इज़ मूविंग इन अ पॉजिटिव ट्रजेक्ट्री, एक पॉजिटिव जो है डायरेक्शन में जो है ये पीस टॉक्स जारी हैं, और सीज़ फायर अभी तक मेंटेन है, विच इज़ एक्सपायरिंग इन अ फ्यू डेज़. तो उससे पहले जो है आई एम श्योर कि दोबारा राउंड 2 हो सकता राउंड है. 2 होगा. एंड मे बी क्योंकि इसके अंदर चाइना की इनपुट बहुत इंपॉर्टेंट है. चाइना ने कहा है कि ट्रम्प भाई, बिफोर यू कम टू बीजिंग, ये जो इश्यूज़ हैं ना, ये आप रिजॉल्व कर आएँ. बिकॉज चाइना ने अमेरिका को भी जो है ना पॉलिटिकली, जियोपॉलिटिकली उसको जो है ना, दे गिविंग देम अ टफ टाइम विद ताइवान. ताइवान की इज़ वेरी डियर टू द US. तो उन्होंने यहाँ पे ईरान पे किया, और उन्होंने वहाँ पे ताइवान का घेरा कर लिया. तो अब अगर US wants certain flexibility from China on Taiwan, so China wants insurances कि you want peace in the Middle East. सही सर, बहुत अहम आपने नुकात पे हाईलाइट किया पॉइंट्स. अब मैं बस थोड़ा आखिरी सवाल आपसे बस करूँगी, अगर ये पीस टॉक सेकंड राउंड तक जाते हैं, आपके अंदाज में आपको क्या लगता है कि बेसिकली अब और किस पॉइंट पे जो है निगोसिएशन बनती है, किसका पलड़ा भारी होगा, ईरान के US? वेल, इसमें दोनों बराबर हैं, बिकॉज दोनों के पॉइंट्स जो हैं अगर समझे जाएं उनके पर्सपेक्टिव से, तो दोनों के पॉइंट्स ही अहम हैं. लेकिन आई थिंक जो कुछ पॉइंट्स हैं, जिस तरीके से जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो इस बात पे एग्री कर जाएंगी कि जो US की बेसिस हैं या इनकी फोर्सेस हैं, उनका यहाँ से इनखला हो. पाकिस्तान इज़ ऑलरेडी वर्किंग ऑन ए, आप उसको कह लें इस्लामिक फोर्स टाइप एक चीज़ के ऊपर काम कर रहा है, जिसके अंदर पाकिस्तान है, इंडोनेशिया है, सऊदी अरब है, तुर्की है, इजिप्ट है, कि एक इस्लामिक अलाइंस टाइप ऑफ एक फोर्स बनाई जाए विच इज़ गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफेंस ऑफ द मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़. और वो वहाँ पे जो है ना उनका दिफा का काम करेंगी, और इस US फोर्सेस का जो है इनखला हो जाएगा. ये एक डिमांड है जो कि ईरान की, मुझे उम्मीद है कि इट माइट बी मेट. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ का जो कंट्रोल है, आई थिंक इट इज़ गोइंग टू रिमेन विद ईरान ऑन सर्टन कंडीशंस, कि अगर वॉर टाइम भी होती है, अगर किसी जंग भी होती है, तो सर्टन कंट्रीज़ का जो है ना एटलीस्ट जो इनकी एनर्जी सप्लाई है, लाइक द मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़, पाकिस्तान है, चाइना है, रशिया है, जो एलाई कंट्रीज़ हैं, तो उनका जो है आप जो रूट है वो आप जो है वो खुला रहेगा. यूरेनियम के ऊपर जो है बातचीत, ईरान फ्लेक्सिबिलिटी शो कर सकता है कि मैं तो पहले भी जो है न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं डेवलप कर रहा था, और ना मेरी इंटेंशंस हैं. और ये इसको बैक करता है IAEA की जो फाइंडिंग्स हैं, उनकी जो वहाँ पे टीम गई थी, उन्होंने भी कहा था कि जो यूरेनियम जो है इसके पास स्टॉक पाइल भी है, ये एक लिमिटेड या पीसफुल पर्पसेस के लिए है. लेकिन अगर वो कहते हैं कि बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया जाए, तो फिर ईरान चाहेगा कि उसकी 100% जो है उसकी सैंक्शंस जो उसके ऊपर इम्पोज हैं वो निकाल दी जाएं. और अगर अगेन सैंक्शंस उससे निकाल दी जाती हैं तो पाकिस्तान के जो है बड़ा फ़ायदा होगा. पाकिस्तान को ऑयल की सप्लाई भी मिल जाएगी, पाकिस्तान को ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन जो प्रोजेक्ट है उससे पाकिस्तान का गैस का मसला भी हल हो जाएगा. और ये कुछ कंडीशंस हैं, बट अगेन दिस इज़ टू अर्ली टू, एंड ऑल ऑफ दीज इज स्पेकुलेशंस एंड एनालिसिस. अभी आने वाले वक्त में क्या होता है, बिकॉज यहाँ पे एक इजराइल फैक्टर भी है, यहाँ पे एक ज़ायनिस्ट फैक्टर भी है, यहाँ पे एक एप्स्टीन फैक्टर भी है, और यहाँ पे और बहुत सारे हिडन फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इन द फर्स्ट फेज, in the first place, Israel managed to blackmail the entire US government into the war against Iran. तो ईरान इसराइल का इसमें बहुत एक इम्पोर्टेंट किरदार है, क्योंकि आपने इनडायरेक्टली इसराइल को जो है कन्विंस करना है ऑन अ सीज फायर, नॉट और वो द बहुत मुश्किल है. not the US, because US does what Israel asks them to do. या फिर अगर ट्रम्प जो है he takes a stand and he supports peace, he supports humanity,
اینڈ ہی سپورٹس ہز اون پیپل. اس کے اپنے ملک میں اپنے پالیٹیشینس اپنے لوگوں کا اگر وہ ٹرمپ سوچے, اف ہی از اے ٹرو امیریکن, ٹرمپ ول نیڈ ٹو ٹیک اے اسٹینڈ وچ ہی کین ٹیک اے اسٹینڈ فار گلوبل پیس, جو کہ وہ اپنے آپ کو کہتا بھی ہے اور وہ کہلانا بھی چاہتا ہے ایز دا پیس میکر. سو اف ٹرمپ وانٹس ٹو بیکم دا پیس میکر, آئی تھنک ہیل ہیو ٹو اسٹینڈ up against Netanyahu, which is a war criminal, and اپنی سوسائٹی کو بچانے کے لیے, اپنے سپاہیوں کو, اپنے سولجرس کو بچانے کے لیے ٹرمپ ول نیڈ ٹو ٹیک اے اسٹینڈ. تھینک یو سو مچ سر. بس ہمارا پوڈ کاسٹ ہے وہ یہیں پر اینڈ ہوتا ہے. تو جی ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے منیب حامد, جنہوں نے یہ بتایا کہ اسلام آباد ٹاکس دوبارہ ہونے جا رہی ہیں اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹس پہ انہوں نے ہائی لائٹ کیا. امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا آج کا ایپیسوڈ پسند آئے گا. اپنی میزبان نویتا شیخ کو اجازت دیجیے, دوبارہ حاضر ہوں گے نئے موضوع نئے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.